پولیٹیکل ونگ اب اس ملک میں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ جنرل باجوہ کسی کی ریڈ لائن ہے تو پھر عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. کہ کوفے کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین پاک حق اور سچ پہ، لیکن انہوں نے کربلا کے شہداء کا ساتھ نہیں دیا یزید کے خوف سے. تو واحد جو ہماری امید ہے وہ خان صاحب ہیں. رات کے اندر اندر آپ نے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا کہ سب لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، کس کا کیا کردار رہا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس وجہ سے کہاں پر مجبور ہیں، اور یہ سیاسی تقریر جو آپ کا منصب کا بنتا نہیں تھا، اب آپ ایک پارٹی بن چکے ہوئے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے آپ کس جگہ پہ جا کے پارٹی بنے ہوئے ہیں. لیکن مجھے کچھ اور چیزوں کا بھی پتا ہے کہ دوبارہ اگر آپ نے اس طرح کی گری ہوئی باتیں کی یا پارٹی بننے کی کوشش کی تو پھر میں پریس کانفرنس کروں گا اور پھر میں ایک ایک چیز میں بیان کروں گا. پاکستان کی جو حدود ہے اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے اس میں آرٹیکل 1 میں ہم نہیں ہے. ہم نے قربانی پاکستان کے لیے دی اور ہم پاکستان میں نہیں ہیں. کشمیر میں G20 کی انہوں نے وہ میٹنگز کی، وہاں پر G20 کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ جو خطہ ہے یہاں پر بجٹ کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں. وانی صاحب آپ کب سے آپ کا یہ اختیار آیا کہ آپ فیصلے کریں گے کہ کس قسم کا چیف منسٹر آنا چاہیے، کس قسم کا چیف منسٹر نہیں آنا چاہیے؟ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ نے بتانا ہے. آپ کی سروس رولز میں آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ، یا آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نامینیٹڈ جو پاکستان تحریک انصاف ہے آج کے بعد قابل قبول نہیں ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے. کیونکہ رات کو جس وقت آگے میرے پاس راجہ اعظم صاحب آئے، کرنل عبید صاحب آئے اور شمس لون صاحب آئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بتایا گیا ہے مخصوص آفس میں بلا کے کیا یہ تمہارا دائرہ اختیار میں لوگوں نے چنا ہوا ہے، 20-22 ممبرز ہیں، آپ کیسے لوگوں کو ڈیفیکشن پہ مجبور کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کا کریکٹر بنا رہے ہیں اس قوم کا؟ آپ کیا کون سا مستقبل دے رہے ہیں اس قوم کے بچوں کو؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا قانون اور آئین کا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ ایک میں اس پہ چپ نہیں بیٹھیں گے. میرے دل میں ہر ادارے کی عزت ہے، لیکن جس بندے نے اپنی کیپیسٹی میں یہ گندا کھیل کھیلا اور اس پہ انوالو رہا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور اگر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو ہم ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیسے کیا؟ کس نے آپ کو اختیار دیا تھا؟ طاقتور لوگ ہیں اس وقت، با اختیار لوگ ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اتنی کالک نہ ملے اس قوم کے چہرے پہ. یہ آپ ہی کی قوم ہے، یہ آپ کا ملک ہے. اتنی بے شرمی نہ کروائیں کہ لوگوں کو یہ تاریخ پڑھتے ہوئے شرم آ جائے. یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ جو فیصلے کرنے اس قوم نے کرنے، اس قوم کو کرنے دیا جائے، اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے، اس قوم کی بھلائی، اس ملک کی بھلائی. کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ ایک نعرے نظریے کے اوپر بنی ہے اس طرح. اور اس کے اگلے دن ہی رولز آف بزنس چینج کیا گیا. اب یہ رولز آف بزنس میں چیف منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کس آفیسر کو پوسٹنگ کی جائے کس کو نہیں کی جائے. چینج کیا اور وہ اختیارات لیے جو باقی تمام چیف منسٹرز کے پاس تھے، بلکہ پورے بھی نہیں لیے شاید. تو میں چیف سیکرٹری صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کس حیثیت میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے 5 کے 6 جولائی کے 7 جولائی میں آپ نے وہ رولز آف بزنس پرائم منسٹر سے چینج کر. ہمارے پاس ریڈ لائن والا مارکر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ہماری رگوں میں خون ہے، سرخ رنگ کا خون. اور انشاءاللہ تعالی اسی خون سے ہم ریڈ لائن لگائیں گے خان صاحب کے ارد گرد، اور ہم دیکھیں گے کہ کون کراس کرتا ہے. یہ کوئی مذاق ہے کہ توشہ خانہ کے ایک جس طریقے سے کیس کیا گیا اور یہ سب کو پتا تھا کہ ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ الیکشن مینج نہیں ہو رہا، اور فیصلے کے بعد وہ جج بھاگ گیا. وہ جج جس کے فیس بک سے پی ٹی آئی کے خلاف انتہائی نفرت انگیز ٹویٹس، طنزیہ ٹویٹس ہوتی تھی، اور جس کو بار بار کہنے کے بعد بھی وہ جج کو شرم ہو تو جج خود ہی چھوڑ دے. وہ جج نے نہ کیس چھوڑا کیونکہ پنشمنٹ دینی تھی. یہ پنشمنٹ عمران خان کو نہیں ہے، یہ پنشمنٹ 23 کروڑ عوام کو ہے. یہ 23 کروڑ عوام کو جس طرح بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہانکا جا رہا ہے، جس طرح 5 جولائی کو گلگت بلتستان میں اسمبلی میں اندر ہانکا گیا، اسی طرح 23 کروڑ عوام کو ہانکا جا رہا ہے.
تو جو لوگ آج ڈیفیکٹ کر کے گئے ہیں ان لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگ، مجھے پتا آپ لوگوں کے دلوں میں پاکستان تحریک انصاف کی محبت، اور آپ کسی نہ کسی مجبوری سے گئے، کسی خوف سے گئے، کسی ڈر سے گئے. آپ لوگ عوام کے نمائندے ہیں. اگر آپ لوگ خوف اور ڈر پہ یہ فیصلے کریں گے تو عوام کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو لیڈ کرنا، آپ لیڈرز ہیں. تو میں آج بھی امید کرتا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے بڑا ٹائم ساتھ گزارا، کہ آپ لوگ واپس آئیں پاکستان تحریک انصاف میں. کیونکہ اگر آپ نہیں آئے تو کل کو آپ کے حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے نہیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر ہی بڑا سخت ریزسٹنس ملے گا. کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کسی طور پہ بھی عوام میں پسندیدگی اس کی نہیں ہے، اور نہ لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں. بتا دوں گا کہ کل رات سے آغاز یوم نجات ہو چکا ہوا ہے. جو اس ملک میں نوست پچھلے 1.5 سال سے چھائی ہوئی تھی، اس کا خاتمہ اب سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ نوست جس کی وجہ سے اور جس بیرونی قوتوں کی وجہ سے چھائی تھی، اس کا ثبوت آج جو سائفر امریکن ایک نیوز ادارے نے جو اس کو پبلش بھی کیا ہے، جو اب ایک حقیقت بن چکی ہے، اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ 1.5 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا گندا کھیل کھیلا گیا، اور اس کے اعلی کار کون کون رہے، کون کون سے سیاسی چہرے اس سازش کے مورے بنے، اور اس قوم کے ساتھ جو گندا کھیل اور مذاق پچھلے 1.5 سال سے کیا گیا اور اس ملک کے قانون اور آئین کے ساتھ کیا گیا، اس کا خاتمہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب یہ ملک دوبارہ ایک عوامی طاقت سے ایک منتخب حکومت کے زیر نگرانی ایک ترقی کا سفر شروع کرے گا انشاءاللہ تعالی. آج کا یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا کہ جو میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اس دن سے، اور پھر 5 جولائی کو جب منتخب نمائندے اکثریت سے اپنا وزیر اعلیٰ لیڈر آف دا ہاؤس چننے کے لیے اسمبلی میں گئے، تو ادھر کیا ہوا، کس نے کیا کیا. موومنٹ ہے پاک پی ڈی ایم کی جو حکومت وفاق میں رہی، اس کے زیر نگرانی گلگت بلتستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم گلگت بلتستان میں آئندہ کا لائے عمل دیں گے. 4 جولائی کو جب ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو اس دن آفس میں سارے ممبرز ہمارے جمع تھے، تقریباً سوائے 4 کے، رات 11-12 بجے تک تقریباً 10 یا 8 گھنٹے کی مشاورت کے بعد راجہ اعظم صاحب کا نام فائنل کیا گیا، جس میں ہمارے تقریباً 17-18 ممبر اسمبلی متفق تھے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نامینیٹڈ تھا. صبح 5 جولائی کو جب اسمبلی میں گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی دن پاکستان گلگت بلتستان تو کیا پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کہ ہمارے اپنے ادارے انہوں نے جس طرح کا کھیل کھیلا، پولیس کے ذریعے دروازے بند کر دیے گئے، ممبرز کی توہین کر دی گئی، ایون اسپیکر اسمبلی کو اندر گھسنے نہیں دیا گیا. اور رات تک، اس وقت تک تو بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ جو پلان ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ یہ الیکشن 7 یا 8 دن تک ملتوی کیا جائے گا، اور اس میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا. اب یہ 75 سال میں پاکستان میں یہی گندا کھیل کھیلا گیا ہے. گلگت بلتستان میں کبھی یہ گند نہیں آیا تھا، یہ پہلی دفعہ ہے. یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے اندر یہ گندگی لائی گئی، اور ممبر اسمبلی کو فورس کیا گیا کہ اپنی پارٹی کو چھوڑا جائے یا اس کینڈیڈیٹ کو چھوڑا جائے جس کو چننے کے لیے وہ گئے تھے، اور ایک اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا جائے اور سلیکٹ کیا جائے. اب ہمارے ممبرز رات تک 5 جولائی کی رات تک میرے سے 2-3 ملنے آئے. ان کے چہرے میں افسردگی بھی تھی اور خوف بھی تھا. خوف تھا گرفتاری کا، کسی کو گرفتاری سے ڈرایا گیا تھا، کسی نے اپنی فیملی اسلام آباد سے نکالی تھی کہ اس کی فیملی کو خطرہ تھا، کسی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. مطلب ایسا ایک سما کریٹ کیا گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے، کون پریشر ڈال ہے، اور وہ بھی عوامی منتخب نمائندوں کے اوپر. مطلب کوئی بھی سرکاری ملازم کیا اس کا یہ پے گریڈ ہے کہ یہ اس حکومت سازی کو انفلوئنس کیا کرے؟ کیا یہ اس کا مینڈیٹ ہے
یا کیا اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا قانون یا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کہ سرکاری ریسورسز استعمال کیے جائیں اور پریشرائز کیا جائے اور ممبر اسمبلی کو بتایا جائے کہ ہم عوام کی مرضی سے اور اپنی آزادی سے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس چنتے ہیں؟ تو اس کو کس نے چینج کیا راتوں رات اور کس نے فورس کیا اور کیوں کیا؟ یہاں پر اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے جتنے ممبر اسمبلی ڈیفیکٹ کر گئے وہ سب کسی نہ کسی پریشر کی بنیاد پہ گئے، لیکن اس سے کیا خرابی ہوئی؟ اس سے ایک بنیادی جو خرابی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دیکھیں، ہم جو نئی نسل ہے یا نوجوان نسل ہے وہ ہمیشہ کیا دیکھتی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کے لیڈرز مشکل وقت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کون کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ میں اپنے جو ممبرز اسمبلی ان کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈیفیکٹ کر کے گئے تو یہ ایک سبق آپ نے سب کو دیا کہ جناب جب بھی مشکل پریشر پڑے بھاگ جاؤ، اپنے اصول سے، اپنے کردار سے بھاگ جاؤ۔ کیا آپ لوگوں نے زرداری کو چور نہیں کہا؟ کیا آپ نے نواز شریف کو چور نہیں کہا؟ تو آج کیسے آپ ان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے حکومت چلا؟ کسی بھی مشکل وقت میں جاتے ہیں، لڑائی میں جاتے ہیں، تو کیا ہم ادھر بھی بھاگیں گے؟ یہ اخلاقیات تباہ کرنے کا ایک راستہ ہے، اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے کئی آفیسرز انوالو ہیں جو ان کا کسی طور سے بھی کام نہیں بنتا تھا۔ اور یہ 5 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے ذریعے کی طرف سے آج ہم بلیک ڈے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہر 5 جولائی کو جو 5 جولائی ہے وہ ہم یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے اور یہ یاد کریں گے کہ کس طریقے سے ایک اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اور کوئی آفیسر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس پارٹی کا جھنڈا قبول نہیں ہے جب پوری قوم ایک طرف ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے جھنڈے کو برداشت نہیں کریں گے؟ مطلب کون سے ملک میں، کون سی دنیا کے کس خطے میں یہ ہوتا ہے؟ اور یہ میں جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، حفیظ صاحب اور امجد صاحب، ان سے میں سوال کروں گا کہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے جمہوریت کو؟ آپ کس طریقے سے منہ دکھائیں گے کل کو جمہوری کسی بھی فورم میں یا کسی بھی جگہ جب جمہوری روایات کی بات کریں گے، جب آپ خود اس کا پارٹ بنے، حصہ بنے؟ اور بالخصوص امجد صاحب، آپ نے تو جو خدمت انجام دی ہے یہ تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کا بچہ یاد رکھے گا۔ اور پھر